عنوان نمبر 34 صرف صبح کی دعائیں۔ اس کے تحت 7 دعائیں درج ہیں۔ مذکورہ دعائیں صرف صبح کے وقت پڑھنی چاہیے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پہلی دعا، اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی، جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اسنادہ صحیح۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 406۔ عمل الیوم واللیلہ للنسائی حدیث نمبر 3۔ دوسری دعا، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ نجاحا وآخرہ فلاحا یا ارحم الراحمین۔ ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح کی، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، پیدا کرنا اور حکم کرنا اور رات دن اور جو ان میں بستے ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، اس دن کے پہلے حصے کو بھلائی اور اس کے درمیانی حصے کو حاجت روائی اور اس کے آخری حصے کو کامیابی والا بنا دے، اے تمام مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اسنادہ ضعیف جدا۔ کتاب الدعاء للطبرانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 928۔ عمل الیوم واللیلہ لابن السنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ ابو الورقاء فائد بن عبد الرحمن متروک راوی ہے۔ تیسری دعا، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، مجھے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو جو بھی نعمت حاصل ہو وہ تجھ اکیلے کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے ہی لیے خوبی ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5073۔ عبداللہ بن عنبستہ مجہول الحال راوی ہے۔ چوتھی دعا، اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ۔ ہم نے اور اللہ کے تمام ملک نے صبح کی، اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بھلائی، فتح و نصرت، روشنی اور برکت و ہدایت مانگتا ہوں، اس دن اور اس کے بعد کی برائی سے پناہ چاہتا ہوں۔ اسنادہ ضعیف۔ سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5084۔ شریح بن عبید کی ابو مالک الاشعری سے روایت مرسل ہے۔ پانچویں دعا، اللہم بکا اصبحنا وبکا امسینا وبکا نحیا وبکا نموت والیک النشور۔ اے اللہ، ہم نے تیری مدد سے صبح کی اور شام کی، اور تیرے ہی حکم سے ہمارا جینا و مرنا ہے اور تیری طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اسنادہ صحیح۔ سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5068۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب ما یقال اذا اصبح حدیث نمبر 3391۔ سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب ما جاء ما يدعو به الرجل اذا اصبح وامسى حدیث نمبر 3868۔ چھٹی دعا، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کی، میں تجھے عرش اٹھانے والے فرشتوں اور دیگر تمام فرشتوں اور ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ایک ہی ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ حسن۔ سنن ابی داود کتاب الادب باب ما یقول اذا اصبح حدیث نمبر 5069۔
69 اور 5087. ساتویں دعا لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک ومنک وإلیک اللہم ما قلت من قول او حلفت من حلف او نذرت من نذر فمشیتک بین یدی ذلک کلیہ ما شئت کان وما لم تشأ لا یکون ولا حول ولا قوة الا بک انک علی کل شیء قدیر اللہم ما صلیت من صلاة فعلى من صلیت وما لعنت من لعن فعلى من لعنت انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء وبرد العیش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك وشوقا الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاؤك حق والساعة آية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علی انک انت التواب الرحیم. اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیری خدمت میں بار بار حاضر ہوں اور تیری اطاعت پر مستعد اور کمر بستہ ہوں، اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور تیری طرف سے ہمیں ملنے والی ہے اور تیری طرف جانے والی ہے. اے اللہ جو بات میں نے کہی ہو اور کوئی قسم کھائی ہو یا کوئی نظر مانی ہو تو وہ تیری مرضی کے سامنے ہے، کیونکہ تو نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قدرت تیری توفیق ہی سے ممکن ہے. تو ہر چیز پر قادر ہے. میرے مولا جو کچھ میں نے دعا کی ہے وہ دعا اسی کو لگے جس پر تو نے رحمت کی ہو، اور جس پر لعنت کی ہو تو وہ لعنت اسی پر پڑے جس سے تو نے نفرت کی ہو. دنیا و آخرت میں تو ہی میرا مالک ہے، مجھے حالت اسلام میں مارنا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا. اے اللہ میں تیرے فیصلے کے بعد عمدہ عیش، مرنے کے بعد اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کے بعد تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے دیدار کے شوق کو بغیر کسی تکلیف کے جو نقصان میں ڈالنے والی ہو یا کسی فتنے کے جو گمراہ میں مبتلا کرنے والا ہو. اور میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، یا میں زیادتی کروں یا کوئی دوسرا مجھ پر زیادتی کرے، یا کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کروں جسے تو معاف نہ کرے. اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، پوشیدہ ظاہر کو جاننے والے، بزرگی و عظمت والے، میں اس دنیا کی زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تیری ہی گواہی کافی ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اکیلا سچا معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے لیے ہی بادشاہت ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ اور تیری ملاقات حق ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تو قبر والوں کو اٹھائے گا. اگر تو مجھے میرے نفس کے حوالے کرے گا تو ایک کمزور، عیبدار، گناہگار اور خطاکار کے سپرد کرے گا. میں تیری ہی رحمت پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے سب گناہوں کو معاف کر دے. بلا شبہ گناہوں کو معاف کرنے والا صرف تو ہی ہے، اور میری توبہ قبول فرما. تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، شفیق اور مہربان ہے.
اسنادہ ضعیف۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 191، المستدرک للحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 517۔ ابو بکر ابن ابی مریم ضعیف ہے اور زمرہ بن حبیب کا سیدنا ابو الدرداء سے سماع ثابت نہیں ہے۔